بیسک ٹی بی جو ہے اس کو اردو میں تبدق کہا جاتا ہے، اور یہ مائکو بیکٹیریا ایم ٹیوبرکلوسس یہ ایک بیکٹیریا ہے۔ ٹی بی کے مریض پورے مدت جو ان کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ نہ کرے تو اس سے خطرہ ہے ریزسٹنٹ کا، ایم ڈی آر اس کو کہتے ہیں، ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ۔ جب وہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے تو سمجھو کہ پورا خاندان کا سپریڈ ہونے کا بہت چانسز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان کا شمار ملک کے ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اسپتالوں میں بہت سی بیماریوں کے مریض جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان مریضوں میں بہت سے مریض جو ہیں وہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو ٹی بی یا جسے تبدق کہا جاتا ہے اس سے متاثرہ ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پر جو اس بیماری سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کے لیے علاج معالجے کی کیا سہولیات ہیں اور یہ بیماری دراصل ہے کیا، اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب جو صوبائی کوآرڈینیٹر ہیں ٹی بی پروگرام گلگت بلتستان کے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی بی ہے یہ کس نوعیت کی بیماری ہے اور اس کے کیا علامات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اسپیشلی عبدالرحمن صاحب آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اس سے کافی سارے لوگ مستفید بھی ہوں گے اور اویئر بھی ہو جائیں گے۔ تو ہم مشکور ہیں K2 کے اور اسپیشلی آپ کے کہ آپ نے ایک چھوٹی جیسے اس میسیج پہ اتنا بڑا جو ہے اس کو ہم بہت بڑا کہہ سکے، بہت بڑا شکریہ پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام عبدالحلیم ہے، جیسے آپ نے بتا دیا، میں پروونشل کوآرڈینیٹر گلگت بلتستان MLC میریڈ لائٹ لیپروسی سینٹر۔ یہ ڈاکٹر فو کی آرگنائزیشن ہے اور سب سے پہلے جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ لیپریسی پہ کیا تھا، جزام پہ، کوڑ پہ 70s میں۔ پھر جا کر کے 96 میں لیپریسی کنٹرول ہو گئی۔ تو لیپریسی کنٹرول ہونے کے بعد ان کی جو انکیوبیشن پیریڈ کہتا ہے کہ دوبارہ فیملی میں کس کو ہو سکتی ہے، وہ 40 سال ہے لیپریسی کا۔ تو پھر ڈاکٹر فو نے سوچا کہ ہم ٹی بی، آئی، ڈسیبل لوگوں کے لیے اور مادر اینڈ چائلڈ اس پہ کام کرے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ٹیوبرکلوسس جو برننگ ایشو تھا تو اس پہ ڈاکٹر فو نے پھر یہ پروگرام ٹی بی کا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کمبینیشن میں، پارٹنرشپ میں پراپر طریقے سے 2013 میں MIU پہ سائن ہوا۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ سروے، اس کا ایک چینل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کراچی بھیجتے ہیں، مطلب FSC کلیئر ہو لڑکوں کو جو آگے 1 سالہ ڈپلومہ ہم کراتے ہیں۔ پہلے لیپریسی کا تھا، ساتھ ٹی بی بھی تھی لیکچر، لیکن اب ٹی بی پہ زیادہ فوکس ہے۔ تو وہ سالانہ 6 سیٹ ہیں GB کے، تو اس پہ ہم لڑکے بھیجتے ہیں اور پھر آ کر کے اسی ٹی بی پہ۔ تو آپ نے یہ جو کہا کہ بیسک ٹی بی جو ہے اس کو اردو میں تبدق کہا جاتا ہے، اور یہ مائکو بیکٹیریا ایم ٹیوبرکلوسس یہ ایک بیکٹیریا ہے، اور یہ لیپریسی کی بھی یہ مائکو بیکٹیریا ایم لیپرا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ پہلے یہ تھا کہ میڈیسن جو ہمیں آتی تھی تو اس میں مطلب اتنے کمبینیشن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ آج کل جو ہے وہ جو میڈیسن آ رہی ہے اس کے لیے تو وہ بہت ایفیکٹیو ہے، بہت ایفیکٹیو ہے، اور خاص کر اس میں ٹی بی میں جو ہم فوکس کرتے ہیں وہ ہے پازیٹیو کیسز، کیونکہ ایک کیس یہ آپ کے وساطت سے میں لوگوں کو خاص کر پڑھے لکھے طبقے کو جو ہے ایک میسیج ہے کہ ٹی بی کے مریض پورے مدت جو ان کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ نہ کرے تو اس سے خطرہ ہے ریزسٹنٹ کا، MDR اس کو کہتے ہیں، ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ۔ جب وہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے تو سمجھو کہ پورا خاندان، کیونکہ جب ریزسٹنٹ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہیں
مطلب میڈیسن جو ہے ٹی ٹی کام ہی نہیں کرے گی تو وہ اس کا اسپریڈ ہونے کا بہت چانسز ہے. تو ویسے اس کی علامات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب، پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے علامات اس طرح ہے کہ نائٹ جو ہے ٹمپریچر سویٹنگ، جس طرح ہم کہتے ہیں بھوک کا نہ لگنا، کھانسی جو مطلب 2-3 ہفتوں سے زیادہ ان کو کھانسی ہو، ٹھیک ہے. اس میں بلغم بھی جو ہے وہ آتا ہے، جو ہم سپوٹم اردو میں وہ کریں کہ جو لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھیں جی. اور لاس آف ایپیٹائٹس، بھوک کا نہ لگنا، یہ ان کی جو ہے مین جو ہے وہ سائن سمپٹم ہے، ابتدائی علامات بھی ابتدائی علامات ہے. اس پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ رپورٹ کرتا ہے تو آج کل مطلب اس حوالے سے بہت سہولت ہے. اچھا، تو کیا اس بیماری جو جان لیوا یہ ایک بیماری ہے تو اس کا علاج ممکن ہے؟ اور پھر گلگت بلتستان میں اس کے علاج معالجے سے متعلق سہولیات کا کیا عالم ہے گلگت بلتستان میں اس وقت؟ اس کی جو علاج کی سہولیات ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہروں سے زیادہ ہمارے، جس طرح شہروں کا مقصد ہے کہ آپ اسلام آباد لے لیں، کراچی لے لیں، ان سے یہاں جی بی میں جو ہے زیادہ سہولت ہے. اچھا، بہت اچھا. کتنے آپ کے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ مریضوں کا علاج ہو ہمارے سکتا ہے؟ جو سینٹر ہیں جن میں ڈائگنوسٹک سینٹر کا ہیں جی جی وہ تو بہت ہے، لیکن جو ہمارے فیلڈ کے سینٹرز ہیں وہ ہے 41. اچھا 41 میں 21 سینٹر وہ لیپریسی ٹی بی ہے، بہت خوب. لیپریسی ابلک ٹی بی. اور باقی جو ہے یہ مطلب ہمارے ڈاٹ سینٹرز ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک اسی گاؤں میں جہاں پہ آبادی جو ہے ہیوج لیول کی آبادی ہو تو ہمارے سینٹرز ہے. A1 ہمارے سینٹر گلتری میں تھا جو ڈاکٹر فو نے خود بنوایا تھا، لیکن ڈیو ٹو کرائسس وہ وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر گئے تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ جو جگہ ہے وہ گورنمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم گلگت بلتستان کی سطح پر اس بیماری سے متعلق بات کریں تو گلگت بلتستان میں زیادہ مریض کس علاقے سے سامنے آتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ مریض آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میں آپ کو یہ جو سیکنڈ کوارٹر، ہمارے 4 کوارٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ سیکنڈ ہر 3 مہینے کا. میں ابھی یہ آپ کو سیکنڈ کوارٹر کا بتا دیتا ہوں. سیکنڈ کوارٹر میں ہمارے پاس 900 ٹوٹل جی بی 915 کیسز رپورٹ ہے 3 مہینے میں، ٹھیک ہے. جن میں سب سے زیادہ دیامر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہر ایک ڈسٹرکٹ کا الگ بھی بتا سکتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے. دیامر یعنی سب سے زیادہ متاثر ہے، سب سے زیادہ متاثر، اور 3 مہینوں میں لگ بھگ 1000 کے لگ بھگ مریض آپ کے پاس 215 ہے تو 215 لگ بھگ 1000 ہو گئے. تو یہ تو وہ مریض ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں. جی. بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں، سیدھے وہ دوسرے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ مریضوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. خاص کر ہمارے پاس اس لیول پہ چائلڈ کیسز زیادہ ہے. اچھا، بچوں کے زیادہ؟ بچوں کے. ٹھیک. تو یہ ہم نے پہلے بھی سیمینار بھی رکھی تھی اس پہ کہ یار اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں. کئی کیسز مثال جو اس کو تو اس کا تو اپنا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جین ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ایڈلٹس کے لیے بھی ہے جن کو سپوٹم جو ہے وہ مہیا کرے تو وہ جین ایکسپرٹ، اس کے بارے میں تو آپ کو پورا علم ہوگا کہ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک. مطلب اس حوالے سے یہ لاسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی رپورٹ کہ اس میں کوئی آبزرویشن رہ جائے، وہ کلیئر رپورٹ دیتے ہیں. آپ لوگ جب مریض کو ادویات تجویز کرتے ہیں، انہیں ادویات فراہم کرتے ہیں، تو اس بات کو کس طرح یقینی بناتے ہیں کہ وہ مریض وہ کورس جو ہے وہ مکمل کرے اور صحتیاب ہو جائے؟ اس کا یہ طریقہ ہے نا کہ دیئر از نو گریٹر فرینڈ دین کنسلٹیشن. جب تک آپ اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی جو نیبر میں ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہی کنٹیکٹ ہم چیک کرتے ہیں. جو کیس ڈکلیئر ہوتا ہے اسی کنٹیکٹ کو آن دی اسپاٹ یار آیا مطلب اسی کو کیا ہے، کیونکہ کلوز کنٹیکٹ ہے. اس کے بعد ہم جا کر کے اس کی پوری فیملی
جب کیس کلیئر ہو جائے کہ یہ ٹیوبرکلوسس ہے، ہم پوری فیملی کے جو ہے کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پازیٹیو کیسز میں تو بہت چانسز ہے، خاص کر میں نے آپ کو کہا کہ جو MDR کیسز ہے، ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ، اس سے تو بہت چانسز ہے، تو اس کے لیے ایک الگ MDR کا وہ اس پہ بہت وہ میڈیسن بھی بہت ایکسپینسو ہے، لیکن الحمدللہ یہ اس بارے میں جو ہے ہمارے پاس سارے سہولیات ہیں۔ اچھا، دوائیاں مفت ملتی ہیں؟ بالکل دوائیاں مفت، اور ہم نے تو مارکیٹ میں آپ کے وساطت سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ٹی بی کی دوائی جو ہے ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے، کوئی میڈیکل اسٹور والا نہیں بیچ سکتا؟ نہیں۔ بہت اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو میڈیسن ابھی تو ہمارے پاس مطلب ٹی بی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہمارے پاس سہولیات ہے، جو گورنمنٹ آف جی بی، ابھی ہم جی بی کی بات کر رہے ہیں، اگر آل اوور پاکستان کی بات کریں وہ رپورٹ بھی میرے پاس ہے، تو اللہ کے رحم و کرم سے مطلب اسی کوارٹر میں ہم پورے پاکستان میں فرسٹ نکلے ہیں، پورے پاکستان لیول پہ ہمارے کیس ٹریسنگ، ہماری جو ہے کمپلیشن میڈیسن، مطلب جس میں کوئی ایبسنٹ نہیں ہے، اور جو بھی فیلڈ ورکر ہیں تو انہوں نے اپنے جو ڈپٹی احسن طریقے سے نبھایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی اموات بھی ریکارڈ پہ آتی ہیں اس جو ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کی؟ پہلے، لیکن یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر MDR کیس یا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ لنگز پہ افیکٹ ہے۔ اس ٹی بی کے تو بہت قسم ہے، ایک ہے پلمونری، ایک ہے نان پلمونری۔ نان پلمونری آپ کی اسکن بھی ہو سکتی ہے، آئی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی پارٹ کی ہو سکتی ہے۔ پلمونری یہ صرف پھیپھڑوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں اور ڈینجرس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ٹی بی کی روک تھام کے لیے گلگت بلتستان میں لوگوں میں شعور و آگاہی کو فروغ دینے کے لیے بہت کام ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو میں آپ پہ کوئی وہ بلیم نہیں کرتا ہوں، فریلی ٹاکنگ میں نا، یہ جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے بندہ ابھی تک ریسنٹلی ہم نے گاڑی دی ہے اور میں نے آپ کو واٹس ایپ سارے کچھ کیا ہوا ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو فوراً ٹائم کیوں دیا کہ یار یہ جو ہمارے صاحب ہے یہ کیوں جو ہے ہمارے اس سے باہر ہے، تو کام، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جی بی میں ٹی بی کے حوالے سے اور گورنمنٹ جو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت وہ بھی مثالی ہے، کیونکہ میں خود وزٹ کرتا ہوں، بینگ اے کوآرڈینیٹر میں خود وزٹ کرتا ہوں، تو واقعی مثالی ہے جو کام ہے۔ اور رہی بات جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو کوئی بھی ہمارے پروگرام اس میں آپ کو مس نہیں کرے گا۔ جی بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کا میڈیا کے ساتھ اچھا رابطہ رہے اور جو لوگوں میں شعور و آگاہی کے لیے میڈیا اور آپ کا ادارہ مل کے کردار ادا کرے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بالکل ناظرین، گلگت بلتستان میں یہ جو جان لیوا بیماری ہے تپ، اس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 ماہ میں 900 سے زائد مریض سامنے آتے ہیں، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے نہ صرف محکمہ صحت اور متعلقہ اداروں سمیت ہر معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس بیماری کے ذریعے جانی نقصان سے بچ سکیں۔ اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔